مجبور ہو گئے. مجرموں کو تو آپ نے بری کر دیا کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا، اور ان کے مالک کو عاطف کو بلایا. اس نے کہا کہ یہ چوری کے جرم کے موجب تم ہو جنہوں نے انہیں مجبور کر دیا اس بات پر کہ وہ چوری کر کے کچھ کھائیں. اگر تم انہیں پیٹ بھر کر دیتے تو اس جرم کے اوپر مجبور نہ ہوتے، لہذا اصل مجرم تم ہو. کیونکہ یہ پہلی دفعہ اور تمہیں شاید اس علت کا علم نہ ہو، اس دفعہ تو اتنا ہی ہے کہ اونٹنی کی قیمت اس کے مالک کو دے دو. اگر آئندہ ایسا ہوا تو چور کی سزا تمہیں دوں گا، انہیں نہیں دوں گا. اصول قائم ہو گیا کہ یہ سزائیں اس معاشرے کے لیے ہیں کہ جس میں یہ تمام چیزیں، ہر فرد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری مملکت پہ ہو اور وہ پوری کر رہی ہو مملکت. اور اس کے بعد اگر کوئی اس قسم کی چیز کرے پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کے سر قلم کر دینا چاہیے. لیکن اگر حاطب کی طرح دے اتنا کہ وہ پیٹ نہ بھرے اس کا، اور اس کے باوجود سزا دے وہ جو حد یا حدود جسے کہا جاتا ہے، عمر تو اس کے خلاف تھا. اسلامی مملکت میں پہلی چیز یہ ہوگی کہ وہ ذمہ داری مملکت پوری کرتی ہے یا نہیں پوری کرتی. مملکت کے واجبات جو ادا کرنے ہوتے ہیں، ایک دفعہ ایک آزاد شدہ غلام آپ نے دیکھا کہ وہ چلا جا رہا ہے بیت المال کی طرف. آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں ابھی آیا ہوں، ابھی آزاد ہوا ہوں، تھوڑے دن ہوئے ہیں. تو مملکت کے جو کچھ واجبات، کوئی ٹیکس وغیرہ جو آج کیا ہوا ہوگا انہوں نے، وہ ادا کرنے جا رہا ہوں. آپ نے کہا کہ تم تو ابھی کہتے ہو آیا ہوں، کیا اس مملکت نے تمہارے لیے کچھ کیا بھی ہے جو تم یہ دینے جا رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں، میں تو ابھی وارد ہوں، نو وارد ہوں، میرے لیے تو نہیں کیا. کہنے لگے جب تک مملکت تمہارے لیے کچھ نہ کرے مملکت کا کچھ تمہارے اوپر واجب نہیں ہوتا. جاؤ اگلے سال آنا جب مملکت تمہارے لیے کچھ کر دے. رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹی کا سوال بہت لوگوں کو سلاتا ہے. اہم بات یہ ہے ہر ذمہ داری جو پوری کی جائے اس سے ایک حق واجب ہوتا ہے. ذمہ داری پوری نہ کی جائے تو یہ اصول حضرت عمر کے جو بیان کیے ہیں، ذمہ داری پوری نہ ہو تو حق واجب نہیں ہوتا. رائٹس ایکرو ہوتا ہے ہر ریسپانسبلٹی کے پورا کرنے پر. بھیج دیا واپس اس کو. ایک قبیلے کو بھوک کے زمانے میں کچھ کھانے پینے کو دیا، ساتھ بھی دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا شکریہ. آپ نے کھڑا کر لیا اس کو، کہا کہ یہ شکریہ کس بات کا ادا کیا؟ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ نہ عمر کا تھا نہ عمر کے باپ کا تھا، تمہارا تھا. میرے پاس امانت تھی، میں نے اپنی امانت واپس دے دیا. امانت واپس لیتے وقت شکریہ نہیں ادا کیا کرتے. میں نے کچھ کیا ہو تو اس کا شکریہ بھی ادا کرنا. اور دوسروں سے کچھ کہنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو بھی ہدایت کیا کرتے تھے. جب لوگوں کو کسی بات سے منع کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ان سے کہتے کہ میں نے لوگوں کو فلاں فلاں بات سے منع کیا ہے. یاد رکھو لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح پرندہ گوشت کی طرف دیکھتا ہے. اگر تم بچو گے تو وہ بھی بچیں گے، اور اگر تم پھنسو گے تو وہ بھی پھنسیں گے. اگر تم میں سے کسی نے ان باتوں کا ارتکاب کیا تو خدا کی قسم میں اپنے ساتھ تمہارے تعلق کی وجہ سے تمہیں دگنی سزا دوں. اب تمہیں اختیار ہے، جو چاہے حدود سے تجاوز کرے، جو چاہے ان کے اندر رہے. ایک دفعہ رشتہ دار تو ایک طرف رہا،
ایک شخص تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں عزیز رکھتا ہوں، اپنا دوست بنانا چاہتا ہوں. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ سرکار معاف کیجئے گا، یہ آپ کی ساتھ دوستی میری ہوئی تو جو مراد مجھے عام انسان کی حیثیت سے اس وقت حاصل ہے ان سے بھی میں معلوم ہو جاؤں گا. احساس ذمہ داری اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو تھیں حضور کی وفات کے بعد خلافت کی طرف سے جو چیز کوئی عطیات وغیرہ باہر سے کوئی اس قسم کی چیزیں تحفہ آتی تھی تو آپ ان میں تقسیم کیا کرتے تھے ازواج مطہرات میں، اور اس میں سب سے آخر میں جو حصہ بچتا تھا وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ آپ کی بیٹی بھی تھی. کئی دفعہ انہوں نے شکایت بھی کی کہ اب اس میں میرا کیا جرم ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، تو مجھے سب سے آخر میں حصہ ملتا ہے، وہ بچا کھوچا جسے کہتے ہیں. کہنے لگے کہ بیٹی، دل میں اس وقت آ جاتا ہے کہ شاید بیٹی ہونے کی وجہ سے تمہیں باقیوں سے کچھ زیادہ دے دوں تو اس کی بات پرس ہوگی مجھ سے. ہاں عزیزان من، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج یہ افسانے سے نظر آتے ہیں، افسانے نہیں حقیقتیں ہیں. ہم سے نہ پوچھئے، غیر مسلم مستشرقین نے اس دور کی تاریخیں لکھی ہیں، اس میں انہوں نے اپنی تحقیق سے یہ کچھ لکھا ہے. ذہنوں میں یہی ہے حضرت عمر کے متعلق کہ درہ ہاتھ میں ہوتا تھا اور اس کو بھی مار اس کو بھی مار، وہ ہنٹر اور وہ کھال ادھیڑ دیتے تھے. بالکل غلط ہے. اقبال نے تربیت یافتگان نبوی کے متعلق یا مومن کے متعلق ایک چیز لکھی ہے، بڑی عجیب بات ہے. تنے پیدا کن از مشت غبارے، تنے محکم تارا سنگی حصارے. جسم پیدا کر چٹان کی طرح مضبوط، ایسا ہونا چاہیے. درون او دل درد آشنا ہے، اور اس پیکر کے اندر ایک غم خار اور درد آشنا دل ہونا چاہیے. جوئے در کنارے کو سارے، جس طرح سے اسی پہاڑی میں سے ایک خوبصورت حسین ندی بہ رہی ہوتی ہے. بڑی عمدہ تشبیہ ہے. عمر ایک چٹان تھے یقیناً. اشداء علی الکفار قرآن بتاتا ہے، رحماء بینہم بھی ساتھ اس کے بتاتا ہے. وہ اس چٹان جیسے سینے کے اندر دل درداشناک کس قسم کا تھا. ایک دفعہ ایک شخص کو گورنر مقرر کر رہے تھے، کاتب کو حکم نامہ لکھا رہے تھے. ایک بچہ آیا چھوٹا سا کھیلتا ہوا اور وہ حضرت عمر کی گود میں بیٹھ گیا. آپ نے اس کو پیار کیا. اس شخص نے جنہیں گورنری کے لیے منتخب کیا تھا اور حکم نامہ لکھا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ بچوں کے ساتھ اس قسم کا پیار کرتے ہیں. میرے 5-6 بچے ہیں، ان میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ میرے پاس بھی پھڑک جائے. آپ نے کہا کہ اگر اللہ نے تمہارے سینے میں دل کی جگہ برف کی کاش رکھ دی ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے. اور اس کے بعد کاتب سے کہا کہ یہ جو حکم نامہ میں نے لکھایا ہے اس کو پھاڑ دو، یہ گورنر نہیں بن سکتا. جو شخص اپنے بچوں کے ساتھ رحم اور محبت سے پیش نہیں آ سکتا وہ رعایا کے ساتھ محبت کہاں کرے گا. درون او دل درد آشنائے، چو جوئے در کنارے کو سارے. شگفتہ مزاجی بھی تھی. ایک دفعہ دیکھا ایک بدو نماز پڑھ کے دعا مانگ رہا ہے. جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی بہت بڑی خوبصورت حور دینا بیوی کے لیے. آپ نے سنا، ساتھیوں سے کہا کہ ذرا دیکھیے مہر کتنا چھوٹا باندھا ہے، بیوی کتنی بڑی مانگ رہا.